ستاسو په شانتي یو انسان یم ما او تا کې فرق څه دی رسول الله مبارک فرمایي یوحى الیه زما او ستا فرق دا دی چې ما ته وحی کیږي وما ينطق عن الهوى و زه خپل خواهش نه خبرې نه کوم ان هو الا وحی یوحى دا خو ما ته وحی کیږي نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله په انسانانو کې پیغمبر او رسول جوړ دا په ایمان والو باندې الله یې ما احسان وکړو او بیا فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته دراتلو مقصد څه دی یتلو علیهم آیاتی چې د پیغمبر دراتلو مقصد دا دی چې دا به امت ته د قرآن احکامات بیانوي نو بیا دی کې قرآن ویل لفظونه علماء لیکلي یتلو علیهم آیاتی څه معنی ده چې د قرآن ویل مې زده کي عمومي طور باندې به تاسو ته اکثر دا په سړو کې په زنانو دوړو کې به تاسو ته میلاویږي غریبانو قرآن نه ویلي شپېته کاله ژوند یې تیر کو او چې دی قرآن نه ویلو نن دنیا نه روانې دا غریب دی قرآن لفظونه هم نه دی ویلي نور خو پرېږده نو د پیغمبر علیه السلام د راتلو مقصد الله قرآن کې څه بیان کو یتلو علیهم آیاته چې دی به د قرآن یاره هلته لاندې کېده چې دی به د قرآن احکامات بیانوي نو علماء لیکلي یو خو قرآن په الفاظ باندې مثال الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه دې کې دام داخل دی یتلو علیهم آیاته دویم چې د قرآن په تجوید سره وي ورتل القرآن ترتیلا ټهر ټهر کې پڑھے بیا فرمای افلا یتدبرون القرآن زما بندگانو تاسو د قرآن کې غور او فکر ولې نه کوئ ام علی قلوب اقفالها تاسو پړونو باندې تالی لګېدلې دي ولی نو قرآن لفظا زده کول چرته دي خازه زر راځي شاور قرآن په لفظونو باندې زده کول دام حکم دی اصل کې شي چې دلته بیان چلیږي زموږ خپل مرګري مبره ناستي لکه موږ سره دلته د دې محفل عظمت زموږ زړه کې نه نو عام خلک بسو کی او نن ما ته ډېر سخت تکلیف دی تاسو ته پته شولې حضرت امام شافعي صاحب وایي الوقت سيف دا وخت چې دی کنه وخت دا تلوار دی دا وخت څه دی تلوار دی ان لم تقطعه فقطعك چې ته د تلوار خیال نه ساتي دا تلوار به تا کټ کوي بیا نو موږ د خپلو بچو ته زما خیال دی چې 15 ورځو نه ما ویلي وي چې تاسو خپل والدین ته وایئ چې 9 بجې راشي 9 بجې راشي 9 بجې راشي اوس څلور شپږ ملګري ناست دي یعنی موږ ته اهمیت نشته ما اوس دا مې اراده کړې چې څنګه دلته ختم بخاري شي موږ دا دروازه بند او چې کوم سړي راشي هغې ته موږ معذرت وکړو یار زموږ خو سړو پروګرام ختم شو او زموږ دا پروګرام دا د زنانو متعلق دی موږ تاسو ته 9 یادې کړي دي زموږ دا حال دی د جمعې د ورځې مسجد حال وګوره تاسې په منډه را روانې کله چې خطبه شروع وي او چې څنګه سلام واوړي بس په 1 منټ کې د جمعات نه راوتلو چکر که د تبلیغ په اعمالو په اعتبار سره اعلان وشي کینې جی الله خبره به کېږي تاسو سپیډ کې جمعات نه مونږ وځو دعا نه مخکې وځو که درس قرآن شي په زړه م تیاری ما ته ډېر سخت تکلیف دی دې خبره چې یار دی بالکل دې د جمعون دام نیت کو ان شاء الله که ژوند او خیری آینده موږ د دې سړو دا پروګرام دونه دی کې موږ ته ضرورت نشته یو شیخ الحدیث صاحب راشي بره زموږ دفتر کې به کینی زموږ چې کوم د دې مرګرو خدمت والا مرګري دی به مخامخ کینی ختم بخاری به وشي چې احساس خو نشته یې کنه اوس 10 بجې به هغه حضرت تشریف راوړي زموږ سره تقریبا چې 80 پورې لګ بګ جنہ کوي که بعض کورونه پکې 2 جنہ کوي دي نو 70 کسان خو په کار دی چې راغلي که نه نو موږ ته دې اهمیت هم نشته دی یار ختم بخاري دی نو الله دې موږ ته دې قدرداني نصیب کړي ډېره سخته ناقدري کېږي د اعمالو په اعتبار وګورئ هر اعتبار سره لمونځ کې وګورئ بار د جومات ګیټ نه بار ولاړي نو ولې لګه یاره چې لا خو 15 منټه شته دی که نه دا زموږ حال دی
زموږ حضرت وی یو کس ویل یا الله میرا حال دیکھ چې الله زما دا څه حال دی وی برنه اعلان وشو بنده اپنا نام اعمال دیکھ خپل نام اعمال خو وګوره ته څه کې ستا په زړه کې د مونځ قدرداني نشته دی ستا په زړه کې د قرآن قدرداني نشته دی ستا په زړه کې د حدیثو قدرداني نشته دی تا سره اوس الله څه شکل او صورت نه دی چې مونږ به هغې ته تعظیمي سجده کوو او د هغې خپو کې به ځان غورځو الله خو الله ذات زموږ د دغه کتابونه دي د منطق یو کتاب دی هغې لیکلي الله ذات د الله تعریف یې کړی چې الله څوک دی نو هغې وایي الله ذات الله یو ذات دی واجب الوجود الله هغه ذات دی چې د هغې موجودګي هر حال هر غړی هر لمحه هر موقع هر محل کې د الله وجود واجب دی چې دا به موجود وي او بیا مخکې د الله تعریف کړی لمستجمع جميع الصفات الکمالیه څومره د کمال صفات دي ټول په الله کې موجود دي جمع دي نو الله یو ذات دی اوس قرآن کې چې الله وایي که نه چې وما قدر الله حق قدري چې زما د بندګانو زما داسې قدرداني ونه کړله څنګه چې کول پکارو د قرآن کې شکوه کړې ده چې زما د بندګانو څنګه قدرداني پکار ده څنګه د دې حق دی الله وایي دې ادا نه کړه داسې نو د الله څه قدرداني ده داسې نه دی چې الله سره به څوک غاړه میلاوه کي او جی الله له به څوک لاس ښکل کي یا به الله سره مینه وکړي د الله قدرداني دا ده زما ورور ستا خیال لګن دې خبرې ته د الله قدرداني دا ده چې مونږ تاسو دا کم د قرآن درس دی د حدیثو درس دی یعنی دین سره شریعت سره ټچ چې څومره پروګرام دی هغې زموږ زړه کې قدرداني نو الله جل جلاله دې مونږ تاسو ټول ته نصیب کړي دغه قدرداني مو کمزوریانې ډېرې دي هر اعتبار سره نو دې د وجې زما ورونو د ناقدرۍ د وجې سړی الله جل جلاله خفه کېږي مونږ هم خفه کېږو الله هم خفه کېږي قرآن کې څه فرمایل وقلیل من عبادی الشکور چې زما په بندگانو کې شکر گزاره ډیر کم دي زما په بندگانو کې شکر گزاره ډیر کم دي لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو شکریا ادا کوئ د نعمت لازیدنکم لام تاکید بانون تاکید صیغه ده ضرور به ضرور به تاسو د نعمتونو کې اضافه کوم او که تاسو ناشکری کوئ ان عذابی لشدید زما عذاب سخت دی معنی څه ده چې زه به تاسو نه د خپل نعمت والم دې د زما ورونو نن مو 2-3 ورځې یو هفتې نه موږ اهتمام سره دا خبره خپلو بچو ته وکړله چې بچیا تاسو خپل والدین ته ووایئ چې دوی په وخت راشي 10 بجې او زموږ خو لکه بار بار تاسو خپل بچو نه تپوس وکړئ به تاسو ته ووایي نو بار بار دا خبره وکړله چې زموږ دا پروګرام دا واده نه دی چې جی 11 بجې پروګرام واده شروع کېږي جی زموږ د ښار خلک 3 بجې به را رواني ته به حیران شې اوس دې څه وکړم سړی پریشان شي هر څنګه میلمه دی چې دې څه د خپل وخت هم احساس نشته دی عمومي طور باندې داسې 2-3 ځل کتلو سره دا خبره مخې ته راغله 2-3 ځل چې حال والا د چا واده یې هغې ګیټ بند کړي د حال چې زموږ پروګرام ختم شو دا خو چې موږ تاسو زړه کې اهمیت نه وي قدرداني نه وي دا خو زموږ دپاره نن د خوشحالۍ ورځ ده بخاري شریف ختم دی نن الحمدلله ثم الحمدلله زموږ 8 جینکۍ عالمانې شوې الحمدلله نو بیا خو چې د چا مثال خور ده لور ده کور والا ده هغه اهمیت د هغې چې بر وخت د خپل پروګرام ته الله دې موږ تاسو ټول ته قدرداني نصیب کړي زمون استاد محترم حضرت مولانا عبدالباقی صاحب تشریف راوړی دی او ان شاء الله العزیز هغې به تلاوت هم لږ وکړي او تلاوت نه پس به تاسو ته ان شاء الله هغې هم لږه شانتې انشاء الله جل د هغې زړه کې واچوي هم د دې قدردانۍ متعلق چې هغې تاسو سره لږه خبره وکړي ان شاء الله العزیز
اللہ دی عافیت معاملوں کی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت نعمانی الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف یو 2 منټه د خپل بچی عبدالواحد جان د حکم په تعمیل کې 2 خبرې کوم. الله رب العالمین دې زموږ د محفل د افتخار او د مسرت ذریعہ وګرځي او الله رب العالمین دې په دې کې د کامیابیدو والا کم زموږ بچی دي. الله رب العالمین دې د امت د
د مستقبل د سوارولو دی له د خدای پاک توفیق ورکړي. زما خوږ ملګری، زما بهتر ملګری، زما رور فاضل ملګری د لرې نه تشریف راوړی دی. زه به دې ټولو ملګرو ته خواست کوم د دې له طرفه زه ورته هرکلی ویم په دې محفل کې، او دې ټولو ملګرو ته به خواست هم کوم چې بس دې د انتهایی مختصر دی له ټایم زیات ورکړي، ځکه چې د په لاهور کې چې کوم دی موندل زموږ دپاره ډېر مشکل وي. فون ورته کوو بیا چې کوم دی نو دې مصروف وي، خو خشته د مصروفیت وخت یې چې کوم دی نو زموږ دپاره وویستو. الله دې د په علم کې د په عمر کې انتهایی برکات واچوي. پروردګار دې د بچو په کار کې الله پاک دی د خپل په کار کې هغه ځای کې چې کوم ځای کې به د اړخ لګي زموږ سره د دې مینه، زموږ مدرسو سره د محبت او موږ سره د خلوص ښکارېږي چې د لاهور نه خلک یعنې ښه پروګرامونه نشي راتلی او دوی موږ ته راغلل. الله پاک دې د په ژوند کې ډېر برکت واچوي او دا محفل د خدای کامیاب کړي. دا مدرسه د خدای پاک د ټولې دنیا کې چې کوم د نبي علیه الصلاۃ والسلام سفارتخانه وګرځوي. الله رب العالمین دې د دې نه د فارغېدو والا کم بچی دي زموږ یا څوک چې نور سبقونه وي، الله رب العالمین دې د هغوی په ژوندونو کې برکات واچوي. معلمین او معلمات الله پاک دې د دې غیبانه حفاظت وکړي، د علماو دې الله پاک د خپل در نه کفالت وکړي ان شاء الله العزیز. بس دغه خبرې زما بس دی، یو مکمل وشي ان شاء الله بیا به خیري خبرې کوو. خو د خپل لور ته ما د نه حال کې امر جزاک الله. السلام علیکم. صحیح شو صحیح شو. شریف ما شاء الله صلی علی سیدنا رسول الله زدی امید د شفاعت لرما رسول الله زدی امید د شفاعت لرما شکر چستا غنتی آقا روز قیامت لرما شکر چستا غنتی آقا روز قیامت لرما تچی شفیع د گناہگار روئی پرز د معشر تچی شفیع د گناہگار روئی پرز د معشر زما شفیع شی گناہ دی رنہایت لرما زما شفیع شی گناہ دی رنہایت لرما رسول اللہ زدی امید د شفاعت لرما شکر چستا غنتی آقا روز قیامت لرما تچی پملا کڑے کمر بند
د شفاعت په معشر ته چې پملا کړې کمر بند د شفاعت په معشر زه بچی شمان ستا پر رخسار اغه ساعت لرما زه بچی شمان ستا پر رخسار اغه ساعت لرما رسول الله زدی امید د شفاعت لرما لکا یتیم و خمسلگے ساد ہجران زنی لکا یتیم و خمسلگے استاد ہجران زنی حبیب اکڑ کرم سا رنگ حالت لرما حبیب اکڑ کرم سا رنگ حالت لرما استادا قدم خور و نزار شزر لیلا و شیرین استادا قدم خور و نزار شزر لیلا و شیرین خونکڑی وفا استادا صفا مخسر شاہ وفا رسول اللہ زدی امید د شفاعت لرما رسول اللہ زدی امید د شفاعت لرما الحمدللہ اللہ جل جلالہ دې مونږ ته بار بار داسې مجالس نصیب کی زما محترم ورونو دې نه مخکې ما ستاسو وړاندې عرض وکړو اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاری د الله د کلام نه پس کتاب نه پس صحیح ترین کتاب بخاری شریف دی نن د هغې الحمدلله ختم شوی دی نو زموږ مدرسه کې دې وخت کې الحمدلله اتیا جنکۍ لګ بګ دا سحر ټایم کې درس نظامی وي شپږ درجې دي الحمدلله دومره اتیا پورې جنکۍ دلته سهار کې سبق وي نو تقریبا 14 د دې معلمات دي او 2 معلمین دي الحمدلله او زموږ دلته نورې مدرسې هم الحمدلله خپل ځای باندې ډېر پوره بھرپور محنتونه کوي زموږ د مدرسې نورم خصوصیات دی یو خاصه دام ده چې الحمدلله ثم الحمدلله زموږ څومره مشایخ دي اهل نظر خلق دي او تربیت یافتهی نسبتون والا خلق عظیم عظیم هستیان الحمدلله دلته کله چې د مدرسې دا افتتاح کېدله هغه وخت کې اکوړه خټک نه حقانی مدرسې دیر بابا جی الحمدلله افتتاح لپاره تشریف راوړو کله چې د دې دا مدرسه جوړېدله نو بسم الله چې کله د بنیادونو کې دا هغه ورځ باندې الحمدلله 35 پورې علما دلته جمع دغه ټول هغې کې اهل نظر خلق اهل دل خلقو اهل الله علما خو دي اهل الله الله جو قرآن عظیم شان کې فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء زما بندگانو کې زیات یریدونکي من علما دي
نو هغه وخت کې الحمدلله الله جل جلاله د دې عظیم هستیانو په لاس باندې او د هغوی په نظر او د هغوی په برکت سره افتتاح د مدرسې بنیادونو نه شوې وه. بیا دې کې جوړېدو کې وختن فوختن بیا زموږ د استادان محترمان دیم تشریف راوړلو به ورسره حال احوال بیا اخیسته. دوران کې زموږ حضرت شیخ چې دی کوم چې زموږ پیر طریقت دی زموږ چې چا سره د دې اصلاح او تربیت تعلق دی د هغوی نوم دی حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندي مجددي دامت برکاتهم العالی. نو د هغوی خلفا وختن فوختن د هغوی اجل خلفا جنګ کې خانقاه کې نمون تلي نو حضرت ویل چې زه خپلو بچو ته دعا کوم. پرون ما د خپل دورې حدیث کې دلته کومې طالبات دي هغوی ته مې ویل چې زموږ حضرت دعا کوي چې زه دعا خپل بچو ته دا کوم چې رحمتوں کی بارش ہو جہاں پیر ہو وہاں خیر ہو. زه خپل بچو له دا دعا ورکوم چې هر وخت د باندې رحمتونو باران راولي او کوم ځای کې چې قدمونه یې الله دې هغه ځای کې خیر تاسو ته در نصیب کړي. الله جل جلاله زموږ د بچو ته خیر نصیب کړي. مزید هم دی موږ راویلي یو نو حضرت مولانا شاهنواز صاحب وفرمایل بچی که چېرته زموږ د دې فیکټرۍ مال په دې بازار کې او عوام خوښ نه کړي نو موږ به د خپله فیکټرۍ بنده. مقصد دا و که زموږ د کوم علما فاضلېږي دی صحیح طریقې سره محنت وکړي او دوی معاشره کې قبول نه شي نو موږ به دا خپله مدرسه بنده کړو. نو زما ورونو الله جل جلاله زموږ دا مدرسه هم چې دی کامیابه کړي د ټولو مدارسو سره او موږ په باقاعدګۍ سره وروسته ورځو کې حضرت سید احمد سید صاحب عرف شوڑاگو بابائی صاحب 106 سال عمر دی وروسته ورځو کې هغې ته صاحب نظر سړی دی بزرګ سړی دی 106 سال عمر دی او د پیر بابا جي رحمت الله د هغې اولاد کې دی. وروسته ورځو کې هغې تشریف راوړی موږ هغې ته درخواست کړی چې دا حضرت حسن جان شهید صاحب رحمت الله علیه مدرسې ته تشریف راوړی او اوس 2-3 ورځو کې نور د پېښور کې مختلف مدارسو ته راځي. ډېر بزرګ سړی دی اهل نظر سړی دی. دا موږ داسې دې خوا وایي موږ هغې ته هم داسې وایو چې داسې مشایخو ته وختن فوختن دعوت ورکوو هغوی راځي دلته الحمدلله. نو د هغوی په دعاګانو برکت سره د هغوی په نظر سره الله جل جلاله زموږ دا پروګرام روان کړی دی. الله دې مزید موږ تاسو ټول ته ملجل کې د چلېدو توفیق رانصیب کړي او خدای دې زموږ دا مدرسه دا زموږ څه د آمدن ذریعه نه ده. دې کې موږ څه کور نه دی جوړ کړی رهایش پکې نشته څه دوکانونه مارکیټ نه دی دې کې جوړ او دا په دې نسبت موږ نه دي جوړ کړي. ما خپل حضرت سره جوړېدو زمانه کې مشوره کړې وه چې مدرسه جوړېږي نو هغوی یو دوکان پکې مه جوړوئ داسې شی مه جوړوئ چې زموږ برای راست په هغه دوکانونو نظر او بیا سبا تاسو ته نور مشکلات. الحمدلله موږ دې کې داسې عبادت سات کړي چې نبي راشي ماښام ځي دا بنده شي مدرسه او دا چا چې دا وقف کړې ده بیا دا دومره ملګرو پکې خدمتونه کړي دي باندې لکونه روپۍ لګېدي کټن یو دور تېر شوی دلته. نو الله جل جلاله دا د هغوی ته نجات ذریعه وګرځوي او الله جل موږ تاسو ټولو ته د دې قدرداني هم نصیب کړي. دویمه خبره مې دا عرض کوله چې موږ تاسو خپلوانو ته د دې دعوت ورکړو. زموږ څومره الحمدلله 15 چاته مدرسه ده نوې مرلۍ ده ښه مزیداره مدرسه ده. یخنۍ کې د یخنۍ متعلق ټول اسباب موږ د خپلو بچو ته کوشش کوو چې ګرمو اوبو پورې هیټرو پورې حالانکې موږ چې مدرسو کې سبق ویلی دی موږ ته ګرمې اوبه نه دي میلاو دا د هیټرو انتظام دا نه و خو موږ د خپلو بچو دپاره وختن فوختن کوشش کوو چې دوی یخنۍ کې د یخنۍ نه بچي. ګرمۍ کې موږ بھرپور اهتمام کوو چې دلته دوی ته څه د ګرمۍ مسایل دي. نو دې ته وایي زما ورو تاسو بھرپور د دې خبرې دعوت وچلوئ. څومره چې ډېر جینکۍ به دلته داخله وي او سبقونه به وایي زموږ نظام الحمدلله روان دی خو چې څومره ډېر خلک راځي دې نه فایده والي دا چې چا وقف کړی دی چې اصل هغوی ته هم فایده وشي. کوم خلک خدمتونه کوي چې الله د هغوی خدمتونه په کار راولي. الله جل جلاله انشاءالله زه د حضرت استاد میاس کې کار کېږم نه داسې لږ شانتې خبره ما ستاسو وړاندې راوړم نو بھرپور انشاءالله تاسو هم د دې خبرې دعوت وچلوئ مزید چې نور هم ډېرې زموږ بچي دلته داخلې والي او الله جل جلاله کې د هغوی دلته تربیت وشي او ښه بهترینې عالمات شي او مزید هم الله د هغوی د وجودونو دنیا کې انعام کړي. نو زموږ حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف راوړی دی شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد عمر صاحب دامت برکاتهم دوی جامع اشرفیه لاهور کې الحمدلله حدیثو درس کوي. مستقل یو جامعه ده موږ څوک دلته تللي ډېره غټه جامعه ده
الحمدلله ماشوالکان په سبق ډېر بهترینه جامعه ده نو د یاتنه خصوصا زموږ د مجلس ته تشریف راوړل نو څه غرض دلته نشته خاص طور باندې دلته تشریف راوړل نو تاسو ته پکار چې د راځي نږدې کیږي په خپل کې نو دا چې دا د حدیثو درس کې بلل چې څوک زی راځي او چې موږ تاسو زی راځي نو موږ تاسو په دې مجلس کې د حدیثو درس د خپل دغه آداب دي د مشکات شریف کې روایت شوی بخاری شریف کې روایت شوی یا جبرئیل علیه السلام یو ځل انساني شکل کې تشریف راوړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ګوډې مبارک په تحیات شکل کې ناست د حدیثو درس ته څومره ممتاز کېږي تحیات شکل او صورت کې ابتدا کې کینو کې بیا سړی ستړی شي حالت بدل کی او وکال دا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ویل شي داخلي زموږ مجلس ته زړه کې قدرداني ده او پوره توجه سره ان شاء الله بیا به دعا کی الله دې موږ ته منل نصیب کړي مولانا شکر عزیز مولانا احمد محسن ان شاء الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل الرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث قال حدثنا أحمد بن وشكان قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تمام حضرات ایک بار مل کر پڑھ لیجیے گا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد.
کے صدر احترام میرے انتہائی محترم جناب مولانا قاری عبدالباقی صاحب برکاتہ، مدرسہ حاضہ کے محترم جناب مولانا عبدالواحد جان صاحب، میرے دیگر علماء اور قرہ، بھائی دوست جو تشریف لا چکے، مہمانان گرامی قدر اور مدرسہ حاضہ کے محترم معلمات، عزیز طالبات کے ساتھ آئی ہوئی ان کے سرپرست مرد اور خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہماری ان فاضلات بچیوں کے لیے آج کا دن انتہائی خوشی اور مسرت کا ہے کہ 6 سال پہلے علم کے جس سفر کے آغاز فرما چکے، اللہ کے فضل سے اور توفیق سے آج وہ اس اختتامی درس کے ساتھ وہ سفر مکمل ہو رہا ہے۔ ان 6 سالوں میں گرمیاں، سردیاں، تکالیف، مصائب اور دشوار گزار کٹھن رستوں سے گزرنا، ان کا علم انہی کو ہے۔ یہ اتنی آسانی سے اس مقام تک پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ درجہ ابتدائیہ سے لے کر کے دور حدیث کے اسباق، دن رات مطالعہ، تکرار، اسباق کے حاضری، یہ سب باتیں، صحت اور بیماری کا زمانہ، سفر کرنا، یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد اللہ آج وہ دن نصیب فرما رہے ہیں۔ اس پر کہہ دیجیے گا الحمدللہ۔ اللہ کی عظیم نعمت ہے جو والدین سرپرست تشریف لا چکے ہیں، ان بچیوں کے فاضلات کے، ان کو مبارکباد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عالمہ بچی کا باپ، ایک عالمہ بچی کی ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ جو علم ہے، یہ تمام نسبتوں میں سب سے اونچی نسبت ہے۔ یہ آواز لکم کا، یہ جو علم ہے، یہ تمام نسبتوں میں اونچی نسبت ہے، کیونکہ علم صفت ہے اللہ جل جلالہ کی۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے خود قرآن کی تعلیم دی۔ کس کو تعلیم دی؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھلایا۔ پھر خدا کے مخلوق میں سب سے بڑے معلم وہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو علم کی برکت سے اللہ کی صفت، علم کی برکت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اس طالب علم اور اس طالبہ کے اندر آ جاتی۔ جب یہ صفت آ گئی، وہ اس علم کو پڑھنے کے بعد عالم کہلاتا ہے، وہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد عالمہ کہلاتی ہے۔ یہ عالم بیٹا، یہ عالمہ بیٹی، یہ کس کی ہے؟ یہ اس ماں باپ کی، اس ماں باپ کہ قیامت کے دن اس عالم بیٹے، حافظ بیٹے، قاری بیٹے کی وجہ سے
وہ ماں باپ جو اس عالمہ بچی بیٹی اس حافظہ قاریہ بیٹی کی وجہ سے قیامت کے دن سب لوگوں سے ممتاز ہوں گے اللہ کے ہاں۔ یہ اس عالم، یہ اس حافظ باپ ہے، ماں ہے، جس نے قرآن پڑھا، اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنائے جائیں، والدین، اور اس تاج کی چمک اور روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کون سا مقام ہے، دن کون سا ہے جس دن میں ہر آدمی دوسرے آدمی سے بھاگتا ہوتا، اس دن اس بیٹے اور بیٹی کی وجہ سے ماں باپ کے سر پر تاج رکھیں گے۔ اس ماں باپ کا درجہ کتنا اونچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک بیٹے نے 10 کروڑ روپے کما لیے، اماں کو ابا کو دے دیے، وہ 10 کروڑ روپے اس دنیا کا مال ہے، اور 2 اس کی صورتیں دین کے نیکی کے کام میں اللہ رسول کے حکم کے مطابق خرچ ہوں گے تو نجات کا ذریعہ ہے، نہیں ہوں گے وہی تباہی کا ذریعہ ہے۔ لیکن جس بیٹے کو آپ نے عالم بنایا، جس بیٹی کو آپ نے عالمہ بنایا، حافظ قاری بنایا، حافظہ قاریہ بنایا، وہ تو اللہ کے پاک محبوب فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے لیے قیامت کے دن کی نجات ہے کہ اس کے سر پر تاج رکھیں گے، اس والدین کے سر پر تاج رکھیں گے۔ یہ تاج رکھنا اعزاز ہے کہ بے عزتی ہے؟ تو اعزاز والوں کو اعزاز کی جگہ مہمان خانے میں لے جایا جاتا ہے، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، وی وی آئی پی پروٹوکول، وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ وہ جنت میں جائیں گے اس بچے کی وجہ سے، اس بچی کی وجہ سے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جو آج آپ تشریف لائے ہو، ان بچیوں کے بخاری شریف کی تکمیل کے موقع پر، یہ بچیاں خیر سے پوری جماعت ہے ماشاءاللہ، یہ عالمات بن گئی۔ اب یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے، ابھی میرے عزیز مولانا عبدالواحد صاحب سنا رہے تھے، یہ ایک دن کی محنت نہیں ہے، اس پر مسلسل 6 سال بلکہ اس سے بھی پہلے، کیونکہ 2 3 4 سال دہیز میں الگ لگتے ہیں، تجوید میں الگ لگتے ہیں، علم کے 6 سال الگ ہیں۔ اتنی محنتوں کے بعد ابھی قابل ہو گئے کہ دور حدیث سے فارغ ہو رہے، فاضلات بن گئی۔ تو جو احباب تشریف لائے ہوئے، خصوصاً ان بچیوں کے جو سرپرست ہیں، ان سب کو بہت مبارک ہو، اور ان بچیوں کو مبارک ہو، اور یہ بچیاں اپنے زبان سے حمد کا کلمہ پڑھتی رہی، الحمدللہ والشکر للہ والمن للہ والفضل للہ والکرم للہ، یہ اللہ کے بار بار شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ نے آج ہمیں وہ دن نصیب کیا کہ ہم بخاری شریف کو اور صحاح ستہ کے کتب کو ختم کر کے دعا کر دیں۔ اب یہ بچیاں یہ صدقہ جاریہ بن گئی، کس کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے لیے، کس کے لیے؟ اپنے جملہ سرپرستوں کے لیے، جملہ سرپرستوں کے لیے، جنہوں نے اس پورے علم کے سفر میں ان بچیوں کے سرپرستی کی۔ اور شاید کوئی بچی یہ جو ٹاؤن ہے آپ کا، یہ اس ٹاؤن کے رہنے والی نہ ہو، دوسرے ٹاؤن سے آتی ہو، باٹی گیٹ دور ہے یہاں سے۔ اب بھائی نے صبح موٹر سائیکل نکال کر کے
اپنی ہمشیرہ کو پیچھے بٹھا کر صبح صبح جنوری کا مہینہ ہو دسمبر کا مہینہ ہو مدرسے پہنچا دیا. اس بھائی کو اس بہن کے علم میں پورا حصہ میں باپ ہے بھائی ہے کیونکہ یہ اس کے دو محرم گھر میں ہوتے ہیں. بچی پڑھ رہی ہے ان کا حصہ ہے 6 سال میں کتنی باری ماموں ہے چاچا ہے تایا ہے جو اس کے سرپرست ہے نانا ہے دادا ہے جنہوں نے جتنا حصہ ڈالا ہے یاد رکھنا میرے تیرے نظام میں اکاؤنٹنگ میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں رب کے نظام میں ذرے کی بھی غلطی نہیں. جس نے اس بچے اور بچی کو پڑھایا ہے اسے عالم بنایا حافظ بنایا ان کا جتنا بھی حصہ ہے اس کا وہ حصہ رب کے ہاں محفوظ ہے کہ اس کا اجر قیامت کے دن اسے ملے. اب واپس چلے جاؤ ان معلمات کی طرف جو دن رات پڑھاتی ہیں ان اساتذہ مدرسین معلمین کی طرف جو دن رات پڑھاتے ہیں ان کا کیا حصہ ہو ان کا کیا حصہ ہوگا. سب سے بڑا حصہ استاذ کا ہوتا ہے. ماں باپ کے حصے سے بھی زیادہ چاہے علم کے راستے میں بڑا حصہ استاذ کا ہوتا ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جو کاتے تمہارے کھلے رہتے ہیں اس میں ایک علم ہے کہ استاذ نے پڑھایا استانی نے پڑھایا معلم نے پڑھایا. اب ان کا حصہ وہ دنیا میں نہ بھی ہو تو ان کو اپنے اس علم کا حصہ قبر میں مسلسل اجر کی صورت میں ملتا ہے. تو یہ جو بطور مقدمے کے 2-4 باتیں میں نے آپ کو بتائی جو سرپرستان تشریف لائے ہوئے ان کو مبارکباد دینے کی. اگر کل تمہاری بیٹی پشاور میڈیکل کالج سے فارغ ہو کر لیڈی ڈاکٹر بن جائے اور آپ کی خوشیاں ہوں اور آپ کی پگڑی اونچی ہو تو اس سے کئی گنا خوشی آج ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں آج ہے کہ آپ کی بیٹی عالمہ بنے. یہ وہ علم ہے جس کو اللہ نے نازل کیا. یہ وہ علم ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کو سکھلایا اور ہم کو سینہ بسینہ پہنچا. دنیا کی کسی علم کی سند نہیں ہے یاد رکھنا علم دین کی سند ہے. یہ پڑھانے والا معلم اور معلمہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا اپنے استاد سے وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا اپنے استاد سے. آج کے آخری حدیث کے حوالے سے میں عرض کر دوں میں احمد عمر میں نے پڑھا 1993 میں اپنے استاد حضرت شیخ المشائخ ولی کامل حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بخاری شریف پڑھا. جلد اول جلد ثانی حضرت شیخ المشائخ مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب نور اللہ مرکزہ. وہ دونوں کے دونوں میرے شیخ اور استاد وہ شاگرد تھے. انہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے اپنے استاد حضرت شیخ المفسرین والمحدثین مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے حدیث دارالعلوم دیوبند میں حضرت محدث اعظم حضرت شاہ انور شاہ کاشمیری صاحب نور اللہ مرکزہ سے اور انہوں نے یہ حدیث کا علم حاصل کیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرکزہ سے. انہوں نے یہ علم حاصل کیا قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے. ابھی اگر آپ 1 منٹ کے لیے رک جائیں تو دارالعلوم دیوبند کو گزشتہ 200 سال سے لاکھوں طلباء عالم بن گئے اور دنیا جہان میں پھیل.
یہ ہماری سبسپیر کی مسجد ہے جو یہاں کے قدیم ساتھی ہے میرے برادر تشریف فرما حضرت استاد مولانا محمد حسین صاحب نور اللہ. مولانا سیف اللہ صاحب کے دادا جان ہے. تو یہ جو حضرات بیٹھے ہوں گے کئی سارے ساتھی نے حضرت کی زیارت کی دیوبند کے بعد مولانا محمد حسین صاحب نور اللہ اسی کے نام سے میں آ رہا تھا. بینر پر لگا ہے جامعہ حسینیہ مدرسہ حسینیہ مدر کی طرف نسبت کر کے ان کے ایک اور پوتے نے جو غالباً پروفیسر صاحب کے بیٹے ہیں وہاں نے مدرسہ شروع. یہ فیض ہے دیوبند کا فیض. تو قاسم العلوم علم کو تقسیم کرنے والے والخیرات نیکیوں کو تقسیم کرنے والے کون؟ محمد قاسم. نام قاسم تھا اور قاسم حضرت نانوتوی نام قاسم تھا. علماء نے لقب دیا علوم اور خیرات نیکیوں کو تقسیم کرنے. انہوں نے پڑھا حضرت شاہ عبد الغنی مجددی صاحب نور اللہ مرقدوس. انہوں نے پڑھا حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی صاحب نور اللہ مرقدوس. انہوں نے پڑھا حضرت شاہ الشیخ عبد العزیز محدث دہلوی صاحب نور اللہ مرقدوس. انہوں نے پڑھا حضرت شاہ الشیخ سند الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شاہ ولی اللہ سے امام بخاری تک سند کتاب کی شروع میں موجود ہے. امام بخاری کی اپنی سند اپنے استاد سے استاد کے استاد استاد کے استاد صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر حدیث میں موجود ہے. اور حضور نبی کریم کو وحی آئی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اس کتاب کے بالکل آغاز کا باب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے وحی آتی دوسری وہ اس کا ذکر بالکل پہلے شروع آغاز میں ذکر. کبھی وحی آتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں خوبصورت صحابی تھے جناب داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکل میں آتے تھے دو زانوں کر بیٹھتے تھے. کبھی آپ قلب اطہر پر وہی ڈال دیتے. کبھی ایک جرس کی آواز آتی تھی جس کو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ وہ کیا ہے. فرمایا مجھے اسی کو سمجھنے میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی اور سخت سردی کا زمانہ ہوتا تھا تو پسینہ مبارک یہاں سے جاری ہوتا تھا جب وہی نازل ہوتی تھی. اور شکل انور حضرت صلی اللہ تو 23 سال گزر گئے. جبرائیل آئے گئے. ایک عالم بیان میں فرما تھے کہ 24,000 مرتبہ. اللہ اکبر سبحان اللہ. ہر بار یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا بالکل اس وقت آپ کو آپ نارمل نظر آتے اچانک میری شکل بدل جائے کچھ ایسا ہو جائے تو وہ تکلیف ہوتی ہے. اس وقت جبرائیل علیہ السلام وہی ڈالتے ہیں. یہ تکلیف 23 سال آپ نے برداشت کی. جب بھی وحی ختم ہوئی تو صحابہ کرام کو فرمایا یہ آیات فلان آیات کے ساتھ فلان صورت میں لکھ دیجیے گا. کاتب وحی کو لے پاس 23 سال لگ. شتائی آیتیں اور سیفی آیتیں اور لیلی آیتیں اور نہاری آیتیں سفر کی آیتیں حضر کی آیتیں. میرے محترم بھائی اس مبارک علم کی سند موجود سند. جب سند ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا چاہیے. دنیا کی کسی اور چیز کی کوئی سند نہیں ہو کہ تم اس کو اللہ اور رسول تک پہنچا سکتے. حکیم علماء مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس نسبت کے ساتھ جوڑنے والے اس نسبت کے ساتھ جوڑنے والے کو اللہ نمبر 1
اللہ کبھی بھی محروم نہیں کرتا، محروم نہیں کرتا، اس کو حصہ عطا کرتا۔ اور نمبر 2، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب، وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو ہم اپنا علم تیرے اندر نہ رکھ دیں، تجھے اپنا علم عطا نہ کرتا، میرے بخشش کی میرے رب، اس علم کی نسبت سیدھا جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ جو میرے بھائی تشریف فرما ہے، اوپر میرے بہنیں آئی ہوئی ہے، پیچھے کے مائیں آئی ہوئی، میری بات سن رہے، اور آپ، میں اردو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ مولانا نے فرمایا کہ ہمارے ہاں درس اردو میں ہوتا ہے، اس لیے آپ نے بیان اردو میں کرا۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آج جو تمہاری بچیاں عالمات بن رہی ہے، اس سے بڑا اعزاز کوئی ہے نہیں تمہاری نجات کے۔ اللہ نے تمہارے نجات کا فیصلے کیا، تمہارے گھر سے تمہاری بچی کو مدرسے بھیج کر عالمہ بنایا، اور تمہارے بچوں کو منتخب کر کے مسجد بھیجتے ہیں، مدرسے بھیجتے ہیں، اس پر خوش ہوا تھا۔ کاش آج سے 100 سال پہلے ہمارے علاقے میں علم کے مدرسے ایسے ہوتے جیسے الحمدللہ آج۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کاش گلی گلی میں بچوں کے مدرسے اب لوگوں کو شعور آ گیا، اللہ کا کرم ہے کہ یہ چیز ہے اصل میں پڑھنے والی۔ جو بھی بات ہو گئی سب مقدمہ ہے، پھر بات لمبی ہو گئی، لیکن یہ کہ آپ حضرات آج سر اونچا کر کے جا سکتے ہیں کس بات پر کہ میرے مولا آپ نے مجھے اس کا لائق سمجھا، میری بیٹی عالمہ بن گئی فخر سے۔ اور رشتے کے لوگ آتے ہیں نا، بچی کی کیا تعلیم ہے، کہتے نہیں کہتے BA پاس ہے، MA پاس ہے، ماسٹر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے۔ یہ باہر کا ماحول ہے۔ ہمارے گھر رشتہ آ جائے، بچی نے کیا پڑھا ہے کہ الحمدللہ میری بیٹی عالمہ ہے، اس کی یہ نہ کہا کر اس نے 12ویں اسکول پڑھا، کوئی ضرورت نہیں، اس کے پہچان 12ویں 14ویں جماعت اسکول کالج نہیں ہے، اس تیری بیٹی کی پہچان علم ہے۔ کون سا علم ہے؟ علم نبوت۔ عالمہ بیٹیاں ہوں گی تو اس کے گود میں جو بیٹا آئے گا، بیٹی آئے گی نا، وہ پھر قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، وہ گانے والی بچی نہیں ہوں گی۔ لمبی باتیں اب وہ بات دور چلی جائے، آپ اس پر خوش ہو، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری حدیث اس مبارک کتاب کی تلاوت کی گئی، جسے عرف عام کے اندر صحیح بخاری شریف کہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے۔ یہ کتاب جس کے اندر 9082 احادیث ہے تکرار کے ساتھ، ایک ایک حدیث کے لیے امام بخاری غسل فرماتے، 2 رکعات نفل پڑھ پھر اس حدیث شریف کو لکھتے، 16 سال کا زمانہ گزار کر اس کو صرف لکھا ہے۔ ہم پڑھتے اس کو 1 سال میں، پتہ ہے دور حدیث کا سال مدارس میں آخری سال ہوتا ہے، بچیوں میں 6واں سال اور بچوں میں 8واں سال۔
16 سال میں لکھے. سفر کیے. بخارا موجودہ جو آپ کے ازبکستان ہے، اس علاقے کے بخارا اب بھی ہے، قبر شریف اب بھی ہے، وہاں سے سفر کیے. عراق کے اندر کوفہ، بصرہ، علم کے بڑے شہر، شام، پھر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہ علم کے بڑے بڑے شہروں کے چانٹی مارے. پتہ چلا فلان شہر میں فلان عالم کے پاس حدیث ہے، ادھر جاتا. 16 سال میں مکمل. کڑی شرائط رکھیے، ان شرائط پر پوری ہو تو لے لوں گا ورنہ نہیں. امام بخاری علیہ رحمت نے اس اخلاص کے ساتھ یہ کتاب تصنیف اور تعریف فرمائی. اللہ نے کمال کا حافظہ عطا فرمایا. یہ بچپن کے اندر یتیم ہو گئے تھے، والد صاحب وفات ہو گئے، والدہ نے تربیت کی. بچپن میں نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بھی نہیں چلی گئی. والدہ روتی تھی، دعا مانگتی تھی اپنے بیٹے کے. ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہو. والدہ صاحبہ پوچھا کیوں پریشان؟ کا بیٹے کے بارے میں، نام محمد بن اسماعیل ہے. محمد کے لیے پریشان. اس کے نظر چلی گئی. انہوں نے کہا پریشانی کی بات نہیں، آپ کے بیٹے کی آنکھیں ٹھیک ہے. جب صبح اٹھی تو دونوں آنکھیں ٹھیک. والدہ نے تربیت کی. اب آپ میرے پاس سے ناراض نہ ہونا چاہیے میں جو جملہ کہنے والا. بس اوقات ہمارے مرد یعنی بچوں کے جو باپ ہیں وہ دنیا کے اندر اتنا مشغول ہوتا ہے کہ اسے اپنے بچوں کی تعلیم کی کوئی پرواہ نہیں. پھر وہ ماں اس اولاد کی تربیت کرتی ہے. اب آپ کی یہ جو بچیاں آج فاضلات بن رہی ہے نا، پھر یہ بچوں کی تربیت کریں گی اپنے بچوں کی. کیوں؟ اس کے پاس اویلیبل. امام بخاری کی ماں اللہ کے کروڑوں رحمتیں نازل ہوں پر انہوں نے تربیت کی اپنے بیٹے کی. تو پھر یہ وقت کے امام بن گئے. پہلا بار امام بخاری نے شروع میں سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات کی حدیث کو ذکر فرمایا اور اخیر میں باب قول اللہ ونضع الموازین کو ذکر کیا. اشارے کے اس بات کی طرف کہ انسان کو اپنے ہر نیک عمل سے پہلے، انسان کو، مرد کو، عورت کو اپنے ہر نیک عمل سے پہلے اپنی نیت پر توجہ کرنی ہے کہ میری نیت کس کے لیے. اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے ہے، اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے ہے تو آپ کا وہ عمل مقبول ہے، اس پر اجر ملے گا. اور اگر نیت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو یاد رکھنا یہ قرآن اور حدیث کا حکم ہے، اس عمل پر اجر نہیں ملے. کل قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب کیا جائے گا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 لوگ جسے دنیا کے اندر ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ شہید، وہ سخی، وہ عالم جس نے شہادت اپنی دلیری جتانے کے لیے کی، جس نے اپنا مال لوگوں کے اندر مشہوری کے لیے، شہرت کے لیے صرف کیا ہو، اور جس نے اپنا علم لوگوں کے اندر عالم کہلوانے کے لیے، قاری کہلوانے کے لیے حاصل کیا ہو. انہیں بتایا جائے گا کہ تم نے اس مقصد کے لیے کیا تھا، سب دنیا میں تمہیں کہہ دیا
مجھ سے کیا لے لیں، لے جاؤ اسے دوزخ میں۔ امام صاحب نے اپنی کتاب کے اندر پہلے حدیث سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انما الاعمال بالنیات کا ذکر کیا۔ اے طالب، اے طالبہ، میں اس کتاب کو کھولنے سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کر، یہ علم کیوں حاصل کرتے ہو کرتے ہو؟ اگر اس علم کے حاصل کرنے سے تیری نیت رب کی رضا ہے پھر تو یہ سعادت ہے، مبارک ہے۔ اگر تیری کوئی اور نیت ہے تو اس اپنی نیت کو چھوڑ دو، توبہ کر اور اپنی نیت پھر سے صحیح کر، رب کی رضا ہے۔ یاد رکھنا یہ جو نیت ہے نا، اس کو ہم وقتاً فوقتاً اس کی تجدید کر سکتے ہیں۔ تو گھبرانا نہیں کہ میں نے جو نا وہ فلان کام کیا اور اس میں میری نیت خراب ہوئی نا، اب وہ کام ختم نہیں ہوا، فوراً اپنی نیت دوبارہ ٹھیک کر لو۔ کام کے درمیان یاد آ جائے نا تو نیت ٹھیک کر لو، اللہ اس ٹھیک عمل کا ٹھیک اس عمل کی ٹھیک نیت کے پورا ثواب عطا فرمائے۔ انسانی غلطی ہو جاتی، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اور آخری باب کو امام صاحب نے قائم کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کی آیت، تو ترازو رکھیں گے، کیا کرنا ہے ترازو رکھنے کو؟ جواب، بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اب پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات، آخری حدیث وزن اعمال کے بارے میں باب۔ امام صاحب فرما رہے کہ قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں تمہارا وہ عمل وزنی ہوگا جس عمل میں اخلاص رہا، وہ عمل وزنی ہوگا جس میں اخلاص رہا۔ حدیث شریف ہے، جس نے ایک کھجور اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر دیا، اللہ اسے قبول کرتا ہے، اسے پالتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کھجور خرچ کرنے والے کو وہ اپنے ایک کھجور احد پہاڑ کی شکل میں مل جائے، اخلاص کی وجہ سے بڑھ جاتا۔ اور اگر احد پہاڑ اس نے سونے کا خرچ کیا ہو ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، کوئی جھوٹ کے برابر ثواب نہیں، الٹا عذاب دیا جائے۔ تو فرمایا اس میزان کے اندر جس میں اعمال تولے جائیں گے، تمہارا وہ عمل وزنی ہوگا جس عمل میں پہلا باب وہ اخلاص موجود، وہ کہ اول باب میں اور اخیر باب میں مناسبت ہوگا۔ پہلے حدیث کو حضرت سیدنا عمر فاروق سے روایت فرماتے ہیں، آخری حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس علم کے لیے تم اس علم کی صفت کے حامل ہو گئے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عدالت اپنے اندر پیدا کر، وہ وصف عدل کا جو سیدنا عمر میں ہے وہ کل کے کل صحابہ میں مشہور ہے۔ اور اس علم کے لیے ضبط چاہیے، ضبط، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے ضبط پیدا کرتے، ضبط۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے کہ جو جس کا تعلق دوس قبیلے سے ہے، سن 7 ہجری میں اسلام قبول فرما گئے اور وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے ساتھ سفر میں، حضر میں دن رات رہے، ایک لمحے کے لیے جدا نہیں۔ فرماتے ہیں میرے انصاری بھائی وہ باغات جاتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور میرے مہاجر بھائی بازار اور منڈی جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور میں ابو ہریرہ در رسول پر پڑا رہتا ہوں، نہ دن میں کہیں جاتے نہ رات میں۔ وہ مسجد شریف کے اندر ایک چبوترا ہے جس کو صفق ہے، اس میں طلباء کی جماعت بیٹھے ہوتے تھے، یہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ شام کا وقت ہو جاتا
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نمازیوں کو جن کے گھر میں 2 آدمیوں کا کانا ہو صفے سے ایک ساتھ لے جاؤ. 2 کا کانا تمہارے گھر میں ہے نا، ایک طالب علم کو ساتھ لے جاؤ. اسی حدیث میں آتا ہے 2 کا کانا 3 کے لیے کافی ہے، 3 کا کانا 4 کے لیے کافی. تو سب حضرات جو مدینے والے تھے اس صفے کے طلبہ میں سے ایک ایک 2 اپنے گھر لے جاتے تھے، کھانا کھلا کر کے عشاء کی نماز میں سب واپس مسجد آتے تھے. یہ معمول تھا وہاں پر. ایک دن سیدنا ابوبکر نے 4 طلبہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 طالب علموں کو اٹھا کر لے گئے. لمبی حدیث ہے، اب وہ سارے نہیں سنے جیسے. ابوبکر فرماتے رضی اللہ عنہ میں نے بیٹے عبد الرحمن کو کہا کہ ان مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، طلبہ کو کھانا کھلاؤ. ابا آپ میں ذرا حضور کی خدمت میں جاؤں. کہتے میں خود گیا حضور کے پاس، 8 طالب علم وہ بیٹھے تھے، میں بھی ہے نا یادگار نا، تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا. ہم نے کھانا کھایا اور وہیں سے پھر ہم آئے. دیر ہو گئی. یہ جو عبد الرحمن صاحب کے بیٹے نے مہمانوں کو کھانا پیش کیا نا، تو انہوں نے کہا میزبان یعنی آپ کے ابو کدھر ہے؟ انہوں نے کہا تو حضور کی خدمت میں گیا. انہوں نے کہا اللہ کے قسم ہم کھانا کھائیں گے نہیں میزبان کے بغیر، نہیں کھائیں. اب دیر ہو گئی. سیدنا ابوبکر گھر میں آ گئے. پوچھا عبد الرحمن بیٹا کہتے ہیں مجھے ڈر لگ گیا کہ ابا میرے بیٹے ہی کریں گے کیونکہ مہمانوں نے کھانا جو نہیں کھایا. میں چپ گیا. ابھی تیسری مرتبہ ہوا دی تجھے میں قسم دے کر کہتا ہوں اگر میری آواز سن لیا تو جواب دے دو. عبد الرحمن میں کہا جی ابا. مہمانوں نے کھانا کھایا. میں نے کہا جی وہ کھانا تو میں لے کر آیا تھا لیکن وہ کہتے ہم نے نہیں کھانا، میزبان صاحب نے. اب غصے ہونے لگے، کہہ رہے ابو آپ ذرا ان سے پوچھیے گا. انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ کھانا لے کر آئے تھے لیکن ہم نے نہیں کھایا، ہم نے قسم اٹھائی. ابوبکر فرماتے رضی اللہ عنہ مجھے بھی غصہ کیا. میں نے کہا اللہ کی قسم میں بھی نہیں کھاؤں گا. عجیب بات. تھوڑی دیر بعد فرمایا اور یہ تو شیطان بیچ میں آ گیا جو ہم سے قسم اٹھوا گیا. بلائے وہ قسم اٹھانے کا ہے، چلو ہم اپنے قسم کی کفارہ دیں گے. کھانا لے آؤ. کھانا آ گیا. ابوبکر نے کھایا، مہمانوں کو کھلایا، سب کو کھلایا. قسم کھلایا. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صفے پر چبوترے پر طالب علم بیٹھے نا، ان کے کھانے کا نظم ذرا دیکھو مدینہ میں کیسے ہو رہا ہے. کہو سبحان اللہ. ہمارے استاد حضرت مولانا اکرم کاشمیری صاحب برکات اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے، بہت علیل ہے بانش کر. وہ فرماتے ہیں کہ ہم پڑھتے تھے جوہر آباد میں، میرے ماموں جان کا مدرسہ تھا حضرت مولانا میری صاحب. تو طلبا گلی میں محلے میں روٹیاں اکٹھا کرتے جیسے ہمارے سرحد میں بھی رواج ہے وظیفہ اکٹھا کرتے. میرے استاد صاحب فرماتے بیٹا وہ کھانا ایک بڑے برتن میں مختلف سا، کسی گھر سے ساگ، کسی گھر سے دال، کسی گھر سے شوربہ، ایک کے بڑے پیالے میں نا تابو درمیان میں رکھتے. کسی گھر سے سوکھی روٹی، کسی سے توے کی، کسی سے پراٹھا، کسی کی تنور کی روٹی، اور وہ روٹیاں سارے اکٹھے کرتے. اور جب ہم کھاتے تھے پھر اللہ کی قسم اس کھانے میں نور ہوتا تھا. کیوں؟ جس نے جو کچھ دیا اخلاص سے دیا، جس نے جو کچھ دیا اخلاص سے. تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے یہ طالب علم اس صفے کا کہ میں تو در پر پڑا رہتا تھا. اگلا لفظ کیا ہے؟ کھانے کو ملا کھا لیا، نہیں ملا کوئی پرواہ نہیں. اللہ کی قسم مجھے وہ دن یاد ہے، مجھے وہ دن یاد ہے. یہ بات بھی سناتے ہیں کہ لوگ جوتیاں اٹھا کر میرے سر پر مارتے تھے، یہ سمجھ کر کے ابو ہریرہ پر دورہ پڑا ہے. کیوں؟ دورے کا علاج یہ تھا کہ جوتے سے مارو ٹھیک ہو جاؤ. خدا کی قسم مجھے کوئی دورہ جانتے ہو؟ مرگی مجھے کوئی مرگی نہیں پڑی، کوئی دورہ نہیں پڑا. اللہ کی قسم میں بھوک کی وجہ سے نڈال تھا، لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہوا کو بھوک نہیں. اس آخری روایت کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ابو ہریرہ جیسا سب چاہیے طالب علم کو بھی طالبہ کو بھی
عدل سیدنا عمر کے، ضبط سیدنا ابو ہریرہ کے، تبھی علم جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ پر تقوی ونضع الموازین القسط یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ ایک ترازو ہوگا یا کئی ترازو ہوں گے، صیغہ جمع کا ہے۔ فرمایا کہ ہر عمل کے لیے الگ الگ ترازو ہو۔ نمبر 2، ہر انسان کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا، ہر جنس کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا، یا ایک ہی بڑا ترازو ہے جس کے ذکر حدیث شریف میں آتا ہے، اتنا بڑا ترازو 7 آسمان اور زمین اس کے اندر رکھیں گے، آرام سے سما جائیں گے۔ القسط اس کی صفت ہے، یہ ہے واحد، اور الموازین جمع ہے، تو فرمایا قسط مصدر ہے، اور مصدر کا استعمال واحد تثنیہ جمع یکساں ہوتا ہے۔ لیوم القیامت ایک مضاف محذوف ہے، قیامت کے دن کے حساب کے لیے ترازو رکھے جائیں گے، سب کے اعمال تولے جائیں گے، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ اعمال جمع ہے اور قول واحد ہے، فرمایا اس لیے اعمال جمع ہے کہ ان کے صادر ہونے کی جگہ مختلف ہے۔ اعمال مختلف اعضاء سے صادر ہوتا ہے اور قول وہ صرف زبان سے صادر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو واحد ذکر کیا اور اس کو جمع ذکر کیا۔ یوزن ایک ایمان والا ہو جس نے کمال ایمان ہو اور جس کے اندر نیک اعمال ہو اور اس کا کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، ایسے لوگوں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ نمبر 2، ایک کافر ہو جس کے کفر کے گناہ کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی کوئی نیکی نہ ہو، تو اس کا بھی عمل نہیں تولا جائے گا۔ باقی سب کے اعمال تولے جائیں گے، کیا نیکیاں ہوں اور کیا بدیاں ہوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو جنت میں جا رہا ہے اس کے آج نیکیاں باری ہو چکی ہیں، اور وہ بندہ جو دوزخ جا رہا ہے اس لیے کہ اس کی برائیاں غالب آ گئی، باری آ گئی، سب کو پتہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جو بندے کے پیدائش سے پہلے جانتا ہے کہ اس نے عمر پر کون سا عمل کرنا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ کو اس بات جاننے کے لیے کہ لوگوں کے عمل کھلوا کر کے پتہ چل جائے کس کی نیکیاں بڑھ گئی کس کے گناہ بڑھ گئے، کوئی ضرورت تو ہے نہیں۔ تو سوال ہوتا ہے پھر کیوں تلواتے ہو؟ جواب انسانوں کے علم میں لانے کے لیے کہ ان کو پتہ چل جائے کس کی نیکیاں باری ہو گئی کس کے گناہ باری ہوں، علم ظہور ہو جائے۔ امام مجاہد جو سید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ارشاد فرماتے ہیں القسطاس والعدل بالرومیت، اس میں جو لفظ قسط ہے فرمایا یہ قسطاس سے ہے، اور قسطاس رومی زبان کا لفظ ہے، رومی زبان کا لفظ۔ کیا قرآن کریم کے اندر عربی کے علاوہ اور بھی کسی زبان کے الفاظ ہے؟ تو اہل علم میں سے حضرت امام شافعی اور حضرت امام رازی المتوفا 606 ہجری، ان کی رائے ہے کہ غیر عربی کوئی لفظ نہیں، سب عربی، اور باقی اہل علم یہ فرماتے کہ غیر عربی بھی قرآن میں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی المتوفا 911 ہجری، وہ فرماتے کہ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پہلے غیر عربی الفاظ کو قرآن سے جستجو کر کے نکالے، پھر انہوں نے خود جستجو اور تلاش کی، پھر انہوں نے نکال دیے، تو کل الفاظ جس کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر جو قرآن کے متعلق ہے الاتقان شریف اس میں ذکر کیے 111 کلمات، ان 111 میں سے القسط اور القسطاس، قسطاس بمعنی القسطاس العدل بالرومیت، رومی زبان کا لفظ جس کا معنی عدل کیا ہے، ویقال القسط مصدر المقسط، اور کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ اس پر طالب علمانہ اشکال ہوتا ہے کہ قسط یہ مصدر مقسط کا کیسے ہو سکتا ہے؟ مقسط تو اقساط سے باب افعال ہے، اس کا مصدر ہے، یہ کیسے قسط کا ہو سکتا ہے؟ تو مجرد ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ قسط کو مقسط کا مصدر اصل الاصل کے اعتبار سے فرمائیں گے، اصل الاصل کے اعتبار سے کہ قسطاس کا مصدر قسط ہے
اور قس کا پھر آگے مصدر مجرد میں سے مقصد ہے اور مقصد کا آگے مصدر مجرد میں سے قسط آتا ہے. یا بحذف الزوائد مقصد کا مصدر پھر قسط ہے. وهو العادل اور اس کا معنی عادل یعنی انصاف کرنے والا ہے، عدل انصاف. وعما القاسط وهو الجائر، باقی قاسط یہ کہتے ہیں ظالم کو کہتے ہیں. اب لفظ ایک عربی کے اندر قاسط، قسط، مقصد، قسطاس، یہ سب ایک ہی معنی ہے. دوسری جگہ آتے ہیں ظلم، ظالم. اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، جو قاسط ہے یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے. فرمایا وجہ یہ ہے کہ عربی تو قرآن کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے. اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو اس میں نازل کیا تو یہ بہت ہی فصیح ہے. زبر زیر کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، زبر زیر کے بدلنے سے. تو جب قسط قاف کے نیچے زیر پڑیں گے نا، قسط جس کا معنی ہے عدل انصاف، اسی سے عادل. اور جب قاف کے اوپر زبر پڑیں گے قسط، تو ایسی صورت کے اندر اس کا معنی ہے ظلم کے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، سورہ جن کے اندر یہ قاف کے زبر سے اس کا استعمال ہوا ہے. اور جب اس قاف کے حرف کے اوپر پیش پڑیں گے قسط، تو اس وقت یہ ایک دوائی کا نام ہے، حکیمی دوائی، جڑی بوٹی. فرمایا قال حدثنا احمد بن اشعب. امام بخاری علیہ رحمت نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو ذکر فرمایا اپنے استاد شیخ حمیدی سے، اور آخری باب کے آخری حدیث کو ذکر فرمایا اپنے استاد جناب احمد سے. تو پہلے حدیث کی راوی بھی استاد حمیدی اور آخری میں بھی احمد. تو دونوں کے ناموں میں مادہ کیا ہے؟ حمد ہے. دونوں کے ناموں میں مادہ کیا ہے؟ حمد ہے. یہ حسن تفاعل ہوتا ہے کہ ادھر بھی حمد ادھر بھی حمد، شروع میں بھی حمد اخیر میں بھی حمد. وہ فرماتے کہ ہمیں حدیث میں کہ جناب محمد بن فضیل نے، وہ فرماتے ہمیں ہمارا بن قعقاع نے، وہ فرماتے ہمیں ابی زرع، اللہ ہم سب سے راضی. سیدنا ابو زرع رضی اللہ عنہ جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، وہ بہت بڑے محدث ہیں اپنے زمانے میں، جلیل القدر تابعی ہیں. حدیث سناتے تھے، مجمع بیٹھا ہوا اور حاضرین میں سے کسی نے اپنے سند کے ساتھ بیان شروع کیا تو تھوڑا سا آگے جا کر کے رک گئے. جب وہ رک گیا تو شیخ ابو زرع اس نے شروع کیا، وہاں سے شروع کیا اپنے سند کے ساتھ. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے جو ابو داؤد شریف میں. متن حدیث یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ حدیث ہے. اب اپنی سند کے ساتھ میں نے اپنے استاد صاحب سے یہاں تک کہ پہنچے حضرت معاذ تک. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جنت میں داخل ہوگا. انہوں نے کہا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، روح نکل یہ جناب ابو زرع. گویا کہ ہمارے شیخ فرماتے تھے استاد صاحب کہ گویا کہ فرشتوں نے اس وقت بزبان حال ان کو یعنی ابو زرع کو فرمایا کہ ابو زرع تیرا کام تھا لا الہ الا اللہ کہنا، اگلا کام ہمارا ہے جنت میں داخل کرنا. وہ فرماتے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں. کلمان ایک لفظ کا بھی کہتے ہیں، دو لفظ یعنی دو کلموں سے مراد دو کلام ہیں. جیسے کلمہ طیبہ وہ ایک لفظ تو نہیں ہے نا، وہ
تو پورے کا پورے اتنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ دو کلام دو جملے ہیں. یہاں بھی کلمتان سے مراد دو کلام دو جملے ہیں. حبیبتان الی الرحمن، رحمان جل جلالہ کو محبوب ہے. یہ کلمے اللہ کو محبوب ہے. کہو اس کا پڑھنے والا اللہ کو محبوب ہے. جو شخص ان کلمات کو پڑھتا رہے گا، جو آگے آگے آ رہے ہیں کلمات، تو وہ شخص اللہ کا محبوب بن جائے گا. اور اللہ جل جلالہ کے ناموں میں یاد رکھنا، اللہ جل جلالہ کے ناموں میں ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے اسماء الحسنی میں 99. ویسے تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے 1000 سے اوپر نام ذکر کیے صفاتی نام. تو ان صفاتی ناموں میں ایک خاص والخاص نام ہے جو مثل علم کے ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا عالم ہے اس تفسیر کے نیچے. تو رحمان جو ہے اللہ کے نام میں سے یہ بہت ہی زیادہ رحمت فرمانے والی ذات، مہربانی کرنے والی ذات، اور اس کی مہربانی بھی بڑی بڑی. تو یہ جو تم کو دو کلموں کے پڑھنے سے اپنا محبوب بناتا ہے، یہ کا صدقہ ہے اللہ کے نام رحمان کا، اس کی رحمت ہے. کہو تھوڑی سی چیز پر بڑا انعام دینا. بچے نے اسکول کے اندر 2 کا ٹیبل یاد کر کے اب شام کو گھر آ گیا، بیٹا سناؤ میتھس میں کیا پڑھا ہے؟ ابو 2 کا ٹیبل سناؤ. اس نے صحیح سنا دیا تو نے 500 روپے انعام دے دیا. اس بچے کے لیے تو 5 روپے انعام بھی بہت ہے. نہیں سمجھ، چھوٹا کام کر کے بڑا انعام دینا. چھوٹے کام پر لوگ چھوٹے انعام دیتے ہیں، پر کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹے کام پر بڑا انعام دیا جاتا ہے. تو کیوں؟ کہو دینے والے کی رحمت بہت بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس 2 کلموں پر اتنا بڑا اجر دیتا ہے کہ اس لیے کہ وہ رحمان ہے. تو نامی کیا گیا؟ الرحمن. وہ رحمان جل جلالہ کو محبوب ہے ان کے پڑھنے والے. خفیفتان علی اللسان، اے سننے والے، اے پڑھنے والے، اے مہمانوں، اے مردوں، اے عورتوں، سن لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں. اس کا پڑھنا زبان پر بڑا ہلکا پھلکا آسان ہے. اس کے پڑھنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہوتی، کوئی مشکل پیش نہیں آتی. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان کے اندر وزنی ہے. میزان یعنی ترازو کے اندر. ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر، قیامت کے دن کے ترازو کے اندر وہ بڑی وزنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزنی ہے. اب آپ سمجھتے ہو جس کو رسول اللہ وزنی کہے اس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ سمجھتے ہو؟ ہمارا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے. چھوٹی سی حدیث اور سنیں. ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا یہ تیرے اعمال کے دفتر اٹھاؤ. وہ جب اٹھا کر فرشتے رکھیں گے ترازو کے اندر تو سارے کے سارے دفتر رجسٹر وہ بائیں پلڑے میں رکھیں گے، یعنی گناہوں کے پلڑے میں. اور وہ دفتر کتنے ہوں گے؟ 100 دفتر ہوں گے. تو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اب میرے بچنے کا تو چانس ہی نہیں. اب لفظ ثقیل پر غور کرنا. جب وہ بندہ امتحان مایوسی کو پہنچ جائے گا، اپنے کو تباہ اور ہلاک سمجھے گا، تو اس کو آواز دی جائے گی اے بندہ تیرے ایک امانت ہمارے پاس ہے، تیرے ایک امانت ہے، یہ پرچی لے جا اور ترازو کی دوسرے پلڑے میں رکھ. وہ تعجب سے پوچھے گا اے میرے رب ان 99 دفتروں کو جس کا ایک دفتر ایک پہاڑ کے برابر ہوگا، وہ 99 دفتروں کے مقابلے میں یہ پرچی کیا کر سکتے؟ تو اسے کہا جائے گا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، آج انصاف کا دن ہے، وہ ترازو انصاف کا ہے، جاؤ رکھو.
یہ حکم مانتے ہوئے خود یقین نہیں آتا، جا کر کے اس ایک پرچی کو اٹھا کر دوسرے پلڑے میں جو بالکل خالی ہوگا اس میں رکھے گا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ یکدم یہ پلڑا جھک جائے گا اور ان 99 دفتر جو پہاڑوں کے برابر ہے وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ پھر آگے حدیث شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے نام کے مقابلے میں کسی چیز کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اس پرچے میں کیا لکھا ہے؟ محبت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کا نام ہے۔ تو یہ جو 2 کلمے آ رہے ہیں اس میں اللہ کا نام ہے کم، اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ بہت وزنی ہے۔ کس میں وزنی ہے؟ اس ترازو کے اندر جس کے لیے آیات کو ذکر کیا کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، بندوں کے اعمال تولیں گے۔ اے بندہ، اے بندی، اے میری امتی، یہ کلمے پڑھتا رہے نا تاکہ اس دن تیری نیکیوں کا پلڑا جھکتا رہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کسی شے کا وزن اور نہیں آ سکتا۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے ترازو میں بڑے وزنی ہے۔ پڑھ لیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کا بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، لم یلد ولم یولد، ماں نہیں، باپ نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، بیوی نہیں، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، کہو بے شک۔ اللہ بیمار نہیں ہوتے، اللہ عاجز نہیں ہوتے، اللہ پر مرض نہیں آتا، اللہ پر بڑھاپا نہیں آتا، اللہ کی قوت میں کمی، خزانے میں کمی، اللہ کی کسی اور شے میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ کمیوں کا آنا، یہ بیمار ہونا، یہ فلاں 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 محتاجگی، یہ سب کے سب عیب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک۔ وہ سبحان ہے، وہ قدوس ہے، وہ سبوح ہے، وہ پاک کی پاک۔ ہر تعریف اس اللہ کے لیے، وہ تعریف جو میں جانتا ہوں، جو میں نہیں جانتا، وہ تعریف جو کسی مخلوق کے ساتھ لگی ہوئی، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی تعریفیں ہیں، یہ کمال میں حقیقت کے اندر میرے رب کے ہیں۔ ہر تعریف اس کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور جس نے یہ یقین کیا کہ اللہ کے لیے ہر تعریف پاک ہے، تو ایسے ہستی کو آدمی اپنا معبود بناتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ الہ بھی پھر وہی ہے جو ایسی ہو، ایسی ہستی ہو، ایسی ذات ہو۔ الہ معبود وہی ہو سکتا ہے۔ تو پھر کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور سبحان اللہ العظیم، یہ پہلے جملے کی تاکید ہے۔ اور العظیم اللہ کے صفات میں مبارک صفت ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جو اس کے لیے لائق نہیں، عظیم سے اس کی نفی ہو رہی ہے، اور جو اس کے لیے لائق ہے، عظیم سے اس کی ثبوت ہو رہی ہے۔ تو عظیم ایسے آٹومیٹک صفت ہے کہ جو اللہ کے لائق نہیں، خود ہی اس کو دور کرتا ہے، اور جو اللہ کے لائق ہے وہ خود اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے۔ یہ ہے العظیم کا معنی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری علیہ رحمت نے اس کو ذکر کر کے اشارے کیا اس بات کی طرف کہ ہماری کتاب ختم ہو رہی ہے، ہماری کتاب ختم ہو رہی ہے۔ اس ختم کتاب کے موقع پر مجلس کے ختم کی دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ حدیث جس میں یہ مبارک کلمہ ہے، یہ مجلس کے ختم کی دعا ہے۔ لے لو ہم سے، ہماری مجلس میں جو پورا شوال سے لے کر کے ابھی رجب شعبان تک ہر روز مجلس چلتی، کتاب کی کتاب تھی، آج اس مجلس کی آخری مجلس ہے۔ جتنی بھی کوتاہی ہوئی ہے، ہم مجلس کے اخیر والی دعا پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف میں وعدہ ہے جو مجلس کے اخیر میں وہ دعا پڑھے، اللہ اس مجلس کی کوتاہیوں کو معاف کرے۔ کتاب کی مجالس کی آخری مجلس جتنی کوتاہیاں ہوئی ہو، اس سب پر یہ کفارہ بن جائے گا۔ چنانچہ لمبی حدیث ہے، بہت سارے ساتھیوں کو دعا معلوم ہے، اس نے مجلس کے برخاست میں کہا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ آپ دیکھو اس کی شروع میں کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، کبھی غور کیا؟
آج آپ نے غور کیا کہ یہی تو کلمہ ہے جو اس دعا کی شروع میں. اور اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو ان کی دعا میں تسبیح ہے اور ان کی دعا کے اندر تحمید ہے. سبحانک اللہم و بحمدک. اہل جنت سبحانک، اہل جنت اللہ کی شان میں کہیں گے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک. اہل جنت کہیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ہر پکار کے آخر میں اللہ ہی کے لیے تعریف. تو میرے محترم دوستو، حضرت امام صاحب علیہ رحمت نے اس مبارک حدیث کے ساتھ اس کتاب مبارکہ کو ختم کر کے تو اب آپ سے درخواست ہے جتنے میرے مرد بھائی سامنے تشریف فرمائے اور جتنے میری بہنیں تشریف لائے ان بچوں کے سرپرست والدات ہیں یا ویسے مہمانات ہیں، معلمات ہیں، طالبات ہیں، سب سے درخواست ہے کہ ہم تو عاجز ہیں، کمزور ہیں، دنیا کی مشاغل اتنی زیادہ ہے، ہمیں فرصت نہیں. لیکن آج اس مجلس میں آپ لوگ جو تشریف لائے مرد اور عورت، آپ سب سے میں اس بخاری شریف کے حوالے سے ایک وعدہ لے رہا ہوں. تم بے شک بہت کچھ پڑھتے ہوں گے اور کرتے ہوں گے، لیکن امام بخاری کے اس مجلس بخاری کے درس میں شرکت اور دعا میں شرکت ایک تحفہ ساتھ لے جائے گا. تحفہ اب میں مولوی صاحب کو کہہ دوں گا لاہور سے جو بھوری لے کر آئے ہوں، بھوری اس میں جو تحفے ہے وہ لے کر آ جاؤ. تو سب ادھر سیڑھیوں کو دیکھیں گے کہ دیکھو مولوی صاحب کیا تحفہ لے کر آئے. ادھر دیکھنا شروع کر کہ مولوی صاحب کیا لائیں گے. سب کو وہ تحفہ ہوگا 10 روپے کا، 100 روپے کا، وہ مٹھائی ہوگی تو تم کہاں جاؤ گے، ختم ہو جاؤ. وہ بالکل معمولی چیز ہے، اسے آپ چھوڑ دو. یہ تحفہ لے لو جو بخاری شریف کے اندر سے دے رہا ہوں. اب بتاؤ لینا ہے کہ نہیں لینا؟ ذرا دل سے بھی کیا. تو میرے آپ کے آقا ختم الرسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ امتی مرد عورت جو بھی ہو دن میں 100 مرتبہ پڑھا کرے، دن میں 100 مرتبہ پڑھا کرے سبحان اللہ و بحمدہ. یہ پہلا حصہ جو ہے، پہلا حصہ سبحان اللہ و بحمدہ. اور اللہ کو توفیق دے دے اگلے حصہ بھی پڑھو سبحان اللہ العظیم. 3 منٹ گھڑی کو دے کر کے 3 منٹ میں انشاءاللہ 100 مرتبہ پورا ہو جائے. صحیح؟ یہ روز کا معمول بنا دے. مرد حضرات میں، خواتین میں. ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ ابو بھی ذرا سن لے. کیونکہ انسان کو جب شے کی قیمت نہیں بتاؤ گے نا، وہ لینے کو تیار ہی نہیں ہوتا. اس وظیفے سے کیا ملے گا؟ 2 چیزیں ملیں گی. 2 چیزیں. ارشاد فرمایا اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہو، اللہ بخش دے گا. سمندر کے جاگ، اچھا کراچی کا چکر لگ جائے نا، سمندر کے کنارے جاؤ، جاگ کتنا اس پر وہ چپے چلتے اس کے لہریں نا، جاگ ہی جاگ ہوتا ہے. شاید کسی انسان کے گناہ اتنا ہو سمندر کے جاگ ہو. کثرت کی طرف اشارہ. دوسرا کیا انعام ملے گا؟ قیامت کے دن باعتبار ثواب کے کسی اور بندے کا عمل اتنا زیادہ ثواب والا نہیں ہوگا جو اس کا ہوگا جو روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ. قیامت کے دن ثواب اتنا ہوگا کہ کسی کا نہیں ہوگا. پھر فرمایا ہاں اس شخص کا جو اس سے زیادہ پڑھتا ہو. مطلب کیا ہے؟ رب نے توفیق دی تم 100 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو. جو اس سے زیادہ پڑھے گا اس کا ثواب اس پہلے شخص سے زیادہ ہوگا. تو آپ کی خدمت میں زیادہ زور نہیں لگاؤں گا، رغبت کے ساتھ ترغیب دے رہا ہوں، محبت کے ساتھ تحفہ کہہ کر کے، وہ بھی بخاری شریف کے اندر سے نکال کر اندر نکال. یہ بھی آپ لوگوں نے نا دل و دماغ میں رکھیے گا. اللہ توفیق دے صبح نماز کے بعد پڑھ لیا یا کسی بھی نماز کے بعد موقع مل جائے، ایک ٹائم مقرر کے اس کو لاغا نہ کرو. شیطان ہی کہتا ہے، شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے آدم کی اولاد کو ہلاک کر دیا گناہ کروا کر. کیسے ہلاک کیا؟ آپ کو اس طرح میری تو کوئی گولی تو لگی نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. یہ شیطان بڑا جھوٹ بولتا ہے، میں تو ہلاک نہیں کہ میں تو پانی پی رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں، میں تو کوئی ہلاک نہیں ہوں. یہ ہلاکت مراد نہیں ہے کہ تجھے چھرا لگ جائے، خدا نہ کرے گولی لگ جائے. نہیں، میں نے بنی آدم کو ہلاک کیا گناہ کروا کر.
گناہ ہے نا، یہ ہلاکت. پھر بنی آدم نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا اور استغفار پڑھنا شروع کیا. اس کے پڑھنے سے میں ہلاک ہو گیا. شیطان کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے مجھے ہلاک کیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ. تو پتہ چلا کہ ہم لا الہ الا اللہ کا ورد بھی روز ایک بار کیا کرے. 1-2 منٹ 3 منٹ کے لیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بس ہے، بہت ہو گئے. 40-50 سال زندگی گزر گئے. کبھی اس کے لیے 2-4 منٹ دیتے. اور استغفار، استغفر اللہ ربی، اپنے کو نادم سمجھ کر کے، رب تو کیا کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، تو عطا ہی عطا دیتا ہے، میں گناہ ہی گناہ کرتا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اتنا ہی پڑھو، 2 لفظ اور بڑھا دو، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی. 1 لفظ اور بڑھا سکتے ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ایک اور بڑھا سکتے ہو، تو بولے. جتنا بڑھا سکتے ہو آگے حدیثوں میں موجود ہے. نہ ہو تو پہلے لفظ تو پڑھا کر استغفر اللہ ربی، میں اللہ سے جو میرا رب پروردگار ہے بخشش مانگتا ہوں. تو یہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ نہیں، ضرور چکاؤ. ان کے بچوں کا مدرسہ ہے نہیں، آپ سے نعرے نہیں لگوا دیں، ورنہ نعرے لگوا کر آپ کا گلا میں خوش کروا دیں. خواتین تشریف فرمائیں، اس لیے آپ ادا کریں. تو حضور سے محبت ہے کہ نہیں، چکاؤ. تو محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک پلیٹ چاول بھی جو کہ چھوٹا گوشت کے بڑا گوشت اور کچھ نہیں. کیا سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں میں خود اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ایمان والے تم بھی درود و سلام بھیجو. تو درود و سلام کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے لمبا پڑھو نماز والا سینکڑوں صیغے ہے درود کے، جو تو پڑھ سکتا ہے. بس حضور کے محبت میں دن میں تھوڑا سا پڑھا کرو. یہ مختصر سا میں نے آپ کو ذکر دیا کہ روزانہ 10 منٹ یا 15 منٹ کیا کرو. اللہ اس کے خیر و برکت سے آپ کے گھر میں، بچوں میں، آل میں، مال میں برکتیں نازل فرمائیں گے. دین دنیا بن جائے گا. اللہ کریم سنے اور سننے اور سنانے دونوں کو قبول کرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وآل بيته وأصحابه وأتباعه أجمعين الطيبين الطاهرين وعلينا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا الله يا خير الراحمين، يا الله يا خير الناصرين، يا الله يا خير الغافرين، يا الله يا خير المسؤولين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم قنا شر أنفسنا. رب آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهلك أعداءنا أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والهندوس والمشركين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولأساتذتنا ومشايخنا واغفر لنا ولأهلنا وأولادنا
واغفر لنا ولإخواننا وأخواتنا، واغفر لنا ولأعمامنا وعماتنا، واغفر لنا ولأخوالنا وخالاتنا، واغفر لنا ولأجدادنا وأجدادنا، واغفر لنا ولأحبائنا وتلامذتنا، واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إلهنا إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعنہ وأهله. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے کرم سے ہماری حاضری قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما. ہم سب کی طرف سے صاحب کتاب حضرت امام بخاری علیہ رحمت کو یا اللہ ان سے لے کر ہم تک ہمارے سنت کے تمام مشائخ کو شایان شان جزائے خیر عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ اس ختم بخاری کی برکتیں اس مدرسے میں نازل فرما. جتنے بھی میرے حاضرین بھائی ہیں بہنیں تشریف فرما ہے، یا اللہ اپنے دلوں کے اندر مقاصد لے کر کے آئے کہ ختم بخاری پر دعائیں قبول ہوتی ہے. یا اللہ ان کے حسن ظن سے ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ہر بھائی ہر بہن کو، ہر چھوٹے ہر بڑے کو اے اللہ ان کی تمنا سے بڑھ کر عطا فرما، ان کی تمنا سے بڑھ کر عطا فرما، ان کی تمنا سے بڑھ کر عطا فرما. حاضرین بھائی بہنوں میں اے اللہ غائبین بھائی بہنوں میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مصیبت زدہ ہے اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، عافیت نصیب فرما. اے اللہ جو تنگ دست ہے اسے وسعت رزق عطا فرما، حلال سے وسعت نصیب فرما. اے اللہ جو مقروض ہے اسے قرض سے نجات عطا فرما. اے اللہ سب کو حلال پاکیزہ بابرکت رزق عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صالحین بنا اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کے اولاد ہے ان کو پکار فرمان بردار فرما. اے اللہ جن کے بچے بچیاں بڑی ہو گئے رشتوں کے لائق ہے، حالات اور اسباب ناگوار ہیں، مولا کریم اپنے خزانوں سے ایسے بچے اور بچیوں کے لیے نیک مناسب رشتے نصیب فرما، رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی محبت نصیب فرما، قرآن کی محبت نصیب فرما، سید الانام کی سنت کی محبت نصیب فرما، علماء اللہ کی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت والوں کے ساتھ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو امتی. اے اللہ ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، شرم و حیا کی حفاظت فرما، ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے فضل سے کرم سے توفیق سے اس مجلس میں ہماری حاضری ہوئی. اے اللہ تمام بھائی بہنوں کے چھوٹے بڑوں کے سب کے حاضری کو اپنے رضا کے لیے قبول فرما. اس مدرسے کے انتظام و انصرام کرنے والوں کو اے اللہ بہترین بدلے عطا فرما. اے اللہ بہترین بدلے عطا فرما، دنیا اور آخرت میں بدلے عطا فرما. ہمارے مکرم جناب قاری عبدالباقی صاحب اے اللہ ان کو صحت و عافیت سے مالا مال فرما، ان کے مرادوں میں کامیابی نصیب فرما. مدرسے کے اہتمام کرنے والے مولانا عبدالواحد صاحب اور ان کے اہلیہ اور گھر کے دیگر معلمین معلمات اے اللہ سب کو شرف قبولیت عطا فرما. ان کے تمناؤں سے بڑھ کر اس مدرسے کو کامیاب کامران فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہمارے ایک عزیز کے بڑے بھائی بیمار ہیں، ان مولانا سید الواحد صاحب کے بڑے بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا. بڑے بھائی محمد جان صاحب بیمار ہے، دعا کیجیے گا اللہ مولانا کے بھائی کو کامل صحت کامل شفا جلد از جلد عطا فرما دے. اور اس طرح مولانا بھائی جان صاحب کے والد صاحب میرے انتہائی دوست محبوب بھائی ادم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کیجیے گا. ہم سب کے والدین میں سے جو وفات ہو گئی خصوصیت سے آج کی قبولیت کی گھڑی ہے، تمام مرحومین کو دعا میں یاد کیجیے گا. اللہ ہمارے والدین بزرگوں کو جو ہم سے پہلے رخصت ہو گئے مولا کریم ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما. سامنے مسجد ہے جامع مسجد حسینیہ اور سبز مسجد جو مشہور ہے، اس میں میرے استاد حضرت مولانا محمد حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کو خاص طور پر آج محفل ہے، ان کے پڑوس میں ہم بیٹھے ہیں. دعا کیجیے گا اللہ حضرت کے درجات بلند فرما دے. مولانا عبدالحلیم صاحب، مولانا عبدالقیوم صاحب اور دیگر احباب جتنے بھی ہمارے علاقے کے، یا اللہ مولانا
مولانا شیخ طاہر صاحب کے والد صاحب گزشتہ دنوں انتقال فرما گئے، اللہ ان سب مرحومین کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا آمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم۔